بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی لیکن آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بچہ دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے لیے وہ آنکھوں کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے سے اسماعیل کو بہت پیار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے ابراہیم، تم اپنے بیوی بچوں کو عرب کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر پاکستان لوٹ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر ویسا ہی کیا۔ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ کا حکم پاتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر ایسے ہی کئی سال گزر گئے اور بیوی ہاجرہ اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے گئے اور جب آپ سو رہے تھے تو آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھے اور صبح اپنے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے، اور دوسرے دن بھی آپ کو یہی خواب نظر آیا۔ نے اگلے دن بھی 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے، اور تیسرے دن بھی آپ کو یہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے اسماعیل کی طرف ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں ذبح کر دوں۔ یہ دیکھ کر اور سوچ کر آپ کا دل کانپ اٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا اور اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کے ہاں دعوت پر لے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہیں، ان کے بال بناتی ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہناتی ہیں۔ تیار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مکہ کے اس ویران جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی جب وہ اتنے برسوں بعد اپنے بچے سے ملا ہو اور آج ہی اس کو ذبح کرنا پڑ رہا ہو۔ یہ سوچ کر بوڑھا آدمی ایک بکری تک کو ذبح نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ پر یہاں دیکھیے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر مینا وادی کی طرف چلے جا رہے تھے۔ مینا وادی مکہ سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھلتے کودتے خوشی اپنے ابا جان کے ساتھ جا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پہلے سے ہی خبر ہو گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا وادی کے پاس پہنچے تو اچانک سے شیطان اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ اے ابراہیم، اتنے سالوں کے بعد تمہیں بیٹا ہوا ہے اور تمہیں اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی وہم ہو، اور چھوڑو ان سب کو، یاد رکھنا پھر تمہیں دوبارہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری اور کہا کہ یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہو یا پھر 1000 بھی ہوتے تو بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر آگے بڑھے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ شیطان آپ دونوں کے سامنے پھر سے آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا کہ دیکھو تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، اپنے دوست کے یہاں دعوت پر لے جا رہے ہیں، وہاں دعوت میں ہم جا رہے ہیں۔ تو شیطان بولا، نہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی 7 کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری۔ ادا ان دونوں باپ بیٹوں کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ آج بھی جب حج کرنے کے لیے مینا وادی میں جاتے ہیں تو شیطان کو کنکری مارے بنا حج مکمل نہیں ہوتا۔ شیطان کی چال یہاں کام نہیں آئی تو بھاگا بھی آئی تو شیطان نے ایک عورت کا روپ لے کر بیوی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور بولا، بیوی ہاجرہ، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا شوہر تمہارے بچے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بیوی ہاجرہ نے جواب دیا، ہاں، میرے بچے کو دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ بولا، نہیں، وہ تمہارے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس لیے جلدی سے جاؤ اور اپنے بچے کو بچاؤ۔ بیوی ہاجرہ نے جب یہ بات سنی تو بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ 90 سال کا رحم دل اللہ کے ایک نبی ہیں، وہ اپنے بچے کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ تو شیطان بولا کہ اللہ نے تمہارے شوہر کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچے کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ پھر بیوی ہاجرہ بولی،
اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں ان سب کو ذبح کر دیتی، قربان کر دیتی۔ بی بی ہاجرہ کا یہ جواب سن کر شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر مینا وادی میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹے میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان بتائیں کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب کو بہت ہی سنہرے لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی بیٹا یہ کہتا کہ ابا جان بچہ ہوں آپ مجھے ذبح کیوں کر رہے ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں کوئی جانور نہیں ہوں مگر قربان جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام پر آپ نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ ایک پل کی بھی دیر نہ کریں، آپ مجھے ذبح کر دیجیے۔ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو نہیں ٹالنا اور بس اللہ کے حکم کو پورا کریے۔ ابا جان میرے ہاتھ اور میرے پیروں کو باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے ذبح کرے تو میرے ہاتھ پیر آپ کو لگ جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو۔ ابا جان آپ مجھے الٹا کر کے میرے منہ کو زمین کی طرف کر دیجیے تاکہ آپ میرے چہرے کو نہ دیکھ سکو اور مجھ پہ ترس نہ کھا سکو۔ چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہوگا تو کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ نہ کانپنے لگے، اس لیے میرے منہ کو زمین کی طرف کر دو اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ اپنے بیٹے کی ایسی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور رسی لے کر اپنے بیٹے کے ہاتھ پیروں کو باندھنے لگے۔ ایک بار سوچیے کہ ایک 90 سال کا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جان تک نہ ہو، جن کے بڑھاپے کا صرف ایک ہی سہارا ہو ان کا اکلوتا بچہ، اور جن کو بہت دعا کے بعد وہ نصیب ہوا ہو، وہ باپ کیسے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ الگ ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا اور انہیں زمین پر الٹا لٹا دیا، ہاتھ میں تیز چھری لے لی اور پھر اپنے بیٹے کے اوپر گھٹنے رکھ دیے اور ان کے بالوں کو پکڑ لیا، گردن پر چھری رکھ دی، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے دل میں میرے بچے کی محبت آپ سے زیادہ ہوگی کہ محبت کے لیے ایک اسماعیل تو کیا 1000 اسماعیل کو بھی آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری چلا دی اور آسمان پر فرشتوں کی چیخ نکل گئی اور سبھی فرشتے اللہ سے رو رو کر فریاد کرنے لگے۔ وہ موقع ایسے تھے کہ آسمان پر فرشتوں کی بھی چیخ نکل گئی تھی۔ موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی، موقع جب طائف کے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے تھے اور آپ کی بے بسی کو دیکھ کر آسمان پر فرشتوں کی چیخ نکل گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے تو وہ چھری چل نہیں رہی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت پوری زور سے چھری چلا رہے تھے لیکن چھری چل ہی نہیں رہی تھی، لیکن آپ بہت کوشش کر رہے تھے لیکن چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بچے سے کہا، بیٹے ایسے ہی لیٹے رہنا، میں چھری کو تیز کر لیتا ہوں۔ لیکن ان کو کہاں معلوم تھا کہ اللہ تعالی نے چھری کو حکم دیا ہے کہ اے چھری اسماعیل کو ذرا بھی خروچ نہ پہنچا دینا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا دور جا کر چھری کو تیز کرنے لگے اور یہی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو تو اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کیا کرو، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے، چھری کو دیکھ کر جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن مینا وادی کا تو منظر ہی الگ تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے کہ جب آپ اپنے بچے کے پاس آئے پھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنے بیٹے کی کمر پر پیر رکھ دیے، چھری چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت سے ایک بھیڑ لے کر آؤ اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس بھیڑ کو لٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے بچے کو ذبح کر کے رہے گا۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو آپ کے ہاتھوں میں خون محسوس ہونے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور تیز چھری چلائی اور ہاتھوں میں خون لگنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھیں نم ہو گئی اور خیال آیا کہ اب میرے بچے کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے چھری نہ روکی اور جب یقین ہو گیا کہ گردن اب پوری طرح سے کٹ گئی ہے اور پھر چھری کو روکا، اس سے پہلے چھری نہیں رکی
اور جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ سامنے ایک ذبح ہوا بھیڑ پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ پوچھتے اس سے پہلے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے حقیقت میں آج اس خواب کو سچ کر دیا۔ ہم ایسے ہی نیک لوگوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں بھیڑ کی قربانی شروع ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے اللہ کے حکم کو کبھی ٹال نہیں سکتے، اپنے پیارے سی ننھی سی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو چلے تھے۔ ایسا اس دنیا میں ہمارے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔